الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وظاهرنا وباطننا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں بے شمار درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین اور حاضرین محترم، الحمدللہ بہت ہی بابرکت مہینے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو اس میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کی نسلوں کو بھی قیامت تک یہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ پر ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کے تحت آج ایک اور ذکر کریں گے۔ کیا خوب ذکر کریں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور ثنا میں زندگیاں بسر کرنا نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان کی تعریف اور ان کی توصیف ہم اس قابل نہیں
کہ کر سکیں، ہماری زبانیں بھی اس قابل نہیں. حضور کے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور کے مقام کو سب سے زیادہ قربت پانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا جائے تو کہیں گے نہیں، مقام مصطفیٰ یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور فارسی کے بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر جمع کر لیا جائے. کائنات فرمائی انہوں نے، کائنات تو پھر بہت ساری بڑی ہے. ان درختوں کو کاٹ کر ان کے قلم بنا لیے جائیں، پین. اور دنیا عالم کے سارے سمندروں کے پانیوں کو جمع کر لیا جائے. کیا بات ہے! جمع کر کر ان کی سیاہی بنا لی جائے. اب بندہ لکھنا شروع کرے میرے آقا علیہ السلام کی تعریف، تو وہ درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی ثنا کا حق پھر بھی نہیں ادا ہوگا. فرماتے ہیں واہ واہ کہ کتنی خوشبو منہ میں لگا لو اور سرکار کی تعریف کرنے لگو. کیا فرماتے ہیں؟ بے شک، لیکن جب تک میرے پیارے آقا علیہ السلام کے آپ کے دلوں میں محبت اور ادب نہیں ہوگا نا، تو کتنی تعریف کر لو کہ ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست. اللہ اکبر. تو میرے دوستو بزرگوں، آج ہم حضور علیہ السلام کے جس اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، صفت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نام، میرے سرکار کا نام آئے نا تو توجہ کہیں ادھر ادھر مت کہو. اللہ کو آپ جانتے نہیں، خدا گواہ ہے. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ولی کہتے ہیں کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوا بہت بڑا ٹاپ کا، اور سرکار کا نام آئے اور درود پڑھا جا رہا اور یہ کہیں اور مئو ہو، اس کی نیکی زیرو کر دی جاتی ہے. یہاں میرے محبوب کا نام ہو رہا ہے اور تو کہیں اور ہے. یاد رکھنا یہ جملہ میرا، کبھی زندگی میں یاد آئے گا، کبھی قیامت میں یاد کرو گے نا یار کیسے ہو گیا زیرو. تو آج یہ بیان سن رہے ہو، آپ سنو، اسی نام کی برکت سے کروڑوں گناہ ہوں، اللہ اس نام کے بدلے، محمد کے نام کے بدلے اس کو بلند و بالا اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے آج ہم دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں غور کو. پھر پڑھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوست بزرگوں، حضرت امام سیوطی، جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں اسپیشل خاص، باقی آپ لائیں تو تمام سیرت کی کتابوں سے، بخاری مسلم کے حوالوں سے کہ یہ حدیث لائیں کہ نام محمد کیا چیز ہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اسم مبارک. اسم مبارک تعریف سن لیں، چلیں آپ تھوڑی سی علمی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا. ہمیشہ تعریف جس کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا نام نہیں تھا سرکار سے پہلے. بہت بلند و بالا علم و وسیع کے لوگ تھے یہ عرب، آیا بہت سو کے ذہن میں، لیکن اللہ نے الحاق ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا یہ میرے محبوب کا نام ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے محمد، یہ میرے محبوب کا نام ہے، یہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ہاں شروع میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام سے، پھر سب نے سبحان اللہ رکھنا شروع کیا. تو محمد کے 4 الفاظ، ترجمہ آپ نے سنا، ٹرانسلیشن جو لغت میں، ہمیشہ تعریف جس کی جائے، بار بار تعریف کے لائق. محدثین فرماتے ہیں، مفسرین بڑے زبردست قلم سے، امام طبری، اللہ جلال الدین سیوطی کا نام لیا، امام نبھانی، قاضی ایاز احمد مالک شفا شریف، اور دور حاضرہ کے مجدد امام اعلیٰ حضرت. یہ چند 5-6 نام میں، ورنہ تو لسٹ ہے،
یہ آج جو بیان ہم کریں گے ان میں انشاءاللہ تعالی امام کاشفی، امام مراکشی اور ایک اور امام جس کا تعارف کرانا ہے اس کا ذکر کریں گے، جو الحمدللہ اس نام محمد کی انہوں نے بہت بہترین شرح کی۔ محمد کے 4 الفاظ، میم، ہا، پھر میم، پھر دال، اتنا تو پتہ آپ کو ماشاءاللہ۔ 4 موقف۔ اللہ کے کتنے نام؟ 4، الف لام لام ہا۔ اللہ کے بھی 4، سرکار علیہ السلام کے نام بھی محمد 4۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں، دیکھیں قلم دیکھیں، آہا لکھنے والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ترجمہ کرو تو کیا کرتے ہیں، ہمیشہ جس کی تعریف کی جائے، مفسر فرماتے ہیں اب اس کو پروف تو کرو۔ اللہ کا نام، اللہ ہمیشہ کے رہنے والا ہے نا، اللہ ہمیشگی میں رہنے والا ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اللہ قدیم ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن اللہ کا نام پکارنے والے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے کہ نہیں، قیامت آئے گی تو ساری مخلوق ختم نا، پھر کون لے گا اللہ کا نام؟ بتائیے، پھر تو صرف اللہ ہی ہے نا، اور تو کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ لیکن میرے سرکار علیہ السلام کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ مفسر قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ان اللہ، یہ ہمیشگی کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا بھی صیغہ ہے، یہ حال کا بھی ہے اور یہ مستقبل کا بھی ہے۔ تو مقصد اللہ رب العالمین فرماتا میں تو درود بھیجتا ہی رہوں گا، میرا ملائکہ بھی بھیجتے ہیں نا، ملائکہ تو چلو قیامت کے دن سب فنش سارے، اللہ تو رہے گا نا، اللہ تو قیامت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا رہے گا نا، محمد کا نام جپتا رہے گا، محمد کا نام پکارتا رہے گا۔ تو محمد کا نام ہمیشہ کا جو ترجمہ ہے یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ تعریف کے لائق۔ میرے دوستوں، میم، مفسروں نے آگے کلام کیا، میم سے مراد ماضی کی غیب کی خبریں جاننے والا، سنتے جاؤ۔ ہا سے مراد حال کی غیب کی خبریں جاننے والا، میم سے مراد مستقبل کے غیب کی خبریں جاننے والا۔ میرے آقا جانتے ہیں نا بھائی، بتا دیا نا سب کو، آخری جنتی، آخری دوست کی کون جائے گا، اس کا قبیلہ بھی سرکار نے بتا دیا، فرما دیا حدیث پاک میں، بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ جانتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں بیان۔ اور دال سے مراد ہمیشہ اس پر درود پڑھتا ہی رہے گا بندہ، درود بھیجتا ہی جائے گا اور درود بھیجتا ہی جائے گا، اللہ کا فرمان میں نے بھی آپ کو سامنے سنایا۔ اب سنیے میں خصائص القبریٰ، امام جلال الدین سیوطی جو حدیث لائے وہ ہے ابو جہل پارٹی، آپ جانتے ہیں کٹر دشمن سرکار علیہ السلام کے۔ شروع کے اوائل کے اندر ایک دن بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے، سب کے سب بہت سارے باتیں کر رہے تھے، ابو جہل پارٹی سب، ظاہر ان کی پارٹی میں یا ان کی اجلاس میں کیا ہوگا، اس وقت اسلام آیا تھا، حضور نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ بے چین ہو گئے تھے، تو یہ بے چین ہوئے تو یہ برائیاں کرنے لگ گئے، اور جو ہے آقا علیہ السلام کی نعوذ باللہ گستاخی کرنے لگے۔ اب ہر آدمی کہتا ہے تو بول، نعوذ باللہ، وہ کہتا محمد ایسا، محمد ایسا، محمد ایسا، ٹھیک ہے نا، دوسرا کہتا محمد ایسا، محمد کو ایسا کر دو، محمد کو ایسا، محمد یوں برا، یوں برا، یوں برا، نعوذ باللہ برا، یوں، ساری محفل میں ایک ہی جملے، آخر میں ابو جہل پہ بات آئی۔ اب ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل بہت بڑا علم والا ہے، اپنے وقت کا عالم، سمجھے آپ، اپنے وقت کا کون ہے؟ عالم بظاہر، لیکن دو ہی لوگ عالم والے تھے نا، عمر اور جہل۔ جہل بہت علم رکھنے والا ہے، تو کیا ہوا، سرکار نے اس کو کہا یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا بھی باپ ہے، حالانکہ علم جانتا ہے، لیکن جب حضور کوئی پہچان اس کو نہ ہو، اسلام کی پہچان نہ ہو، تو اس سے بڑا ابو جہل یعنی جاہل کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات، یہ وہ جاہل۔ لیکن میں نے کہا نا آپ کو، پڑھا لکھا جب سب باتیں کرنے لگ گئے نا، تو سن کے کہتا تم کیا کر رہے ہو، محمد کی برائی کر رہے ہو؟ بولا ہاں ہاں، بولے محمد کی تم برائی نہیں کر رہے ہو، جتنی تعریف تم نے آج محمد کی ہے نا، اتنی تم نے کبھی نہیں کی۔ بولے کیسے؟ محمد کے نام کے معنی ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، تم نے اتنے لوگوں نے محمد محمد کہہ دیا تو بہت تعریف ہو گئی، دیکھا آپ نے،
اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ رب العزت جل شانہ نے نام محمد خود انتخاب فرمایا۔ اور کیسے انتخاب فرمایا؟ یہ کیسے انتخاب فرمایا؟ یہ مفسروں کو میں آپ کو قول بتا چکا، اور یہ بات جو آج مجھے تعارف کرنی ہے، 2 حدیثیں سنانی ہیں جن کی محدث کی الگ امام حلبی برہان الدین امام حلبی سیرت حلبیہ سے میں آج تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ یہ 2-4 حدیثیں کیا زبردست امام ہے، اللہ اکبر، کیا کتاب ہے سیرت حلبیہ حضور کے اوصاف حمیدہ پر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کے اندر اور اس کے علاوہ بھی مفسرین بہت سارے ہیں، میں تمہیں نام بتاؤں تاکہ تمہیں ذہن میں رہے کہ یہ جو بات کرنے والا ہوں یہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لائیں، امام نبہانی لائیں، قاضی ایاز یہ حدیث لائیں، اور مشہور محدث بخاری مسلم سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی حضور علیہ السلام کے نور مبارک پر کہ نور مبارک ٹرانسفر کیسے ہوا۔ یہ انشاءاللہ بڑی رات کو گفتگو کریں گے ہم۔ نور ٹرانسفر ہوتا سارے نبیوں سے آیا آپ کے والد محترم کے ماتھے شریف پر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور چمکا۔ اور پھر یہ بھی مختصر کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ رات کو بات کریں گے۔ یہ نور ٹرانسفر کب ہوا؟ جب شادی ہو گئی حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے، آپ کے والدین مبارک کی، تو پھر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا موقع آیا۔ 6 مہینے آپ بطن پاک میں تھے میرے آقا علیہ السلام، سرکار علیہ السلام، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کا بطن میں تھے آپ۔ تو ایک دن غیب سے آواز آئی، اے آمینہ تو جانتی ہے تیرے بطن میں کون بچہ ہے؟ یہ ہمارا محبوب ہے، اس کی ولادت ہونے والی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اور جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مطلب جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سن لیا۔ جو بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تشریف لائے، بچے کو ہاتھ میں لیا کہ آمنہ جانتی میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تو تھا کہ میں کیا بولوں، دادا ایک دم بول رہے ہیں۔ دادا نے کہا اس کا نام محمد رکھیں گے۔ دیکھیں آپ، اللہ نے کیسا الہام کرا دادا پر، اس کا نام محمد رکھیں گے۔ تو جانتی ہے دادا کا مطلب، محمد کا مطلب جس کی بار بار ہمیشہ تعریف کی جائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئی کہ اللہ اکبر، یہ نام تو مجھے الہام ہوا تھا اور یہی جملے مجھے الہام ہوئے تھے، اور یہی جملے حضرت ابو مطلب فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ کیسا نام ہے میرے دوستوں۔ اب آئیے، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم، پیدائش آپ کی وہاں ہے، لیکن آپ کی تعلیم، آپ نے جہاں دین کی تعلیم دی، محدث رہے، امام رہے، وہ استنبول میں رہے۔ آپ کی کتاب ہے سیرت حلبیہ، بہت شاندار کتاب ہے، اور 956 ہجری آپ کی وفات ہے۔ 956 یعنی 900 صدی کے امام ہیں، بہت بڑے۔ آپ اپنی کتاب میں ایک روایت لائے ہیں، اور اس کو میں نے آپ کو پرانے جتنے میں نے حوالے بھی بتا دیے پچھلے، یہ سب اپنی کتاب میں لائیں، اور حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور روایت کون سی ہے؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، دیکھو نام محمد کی، سبحان اللہ، شان دیکھو۔ آج آپ تم چومتے ہو نا تو کمال نہیں کرتے ہو، تم اپنا کمال کرتے ہو، تم اپنے آپ کو عروج دیتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار جس نے 200 سال گناہ کیے، 200 سال گناہ کرنے کے بعد اچانک انتقال ہو گیا۔ پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ بدبخت ہے، بہت بڑا خطرناک گناہ گار ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، بدنام تھا۔ انہوں نے اس کو دفنایا نہیں، محلے والوں نے اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا، لاش کو کچرے میں ڈال دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، سنیے جملے یار روایت کے، موسیٰ یا رب العالمین، آج تم سے بہت ضروری کام ہے۔ بولے یا رب العالمین، حکم۔ بولا آج میرے یار کو لوگوں نے کوڑے میں ڈال دیا۔ کیا فرمایا؟ میرے یار کو، میرے محبوب کو، میرے پیارے کو کہاں ڈال دیا ہے؟ کوڑے میں ڈال دیا ہے، وہ انتقال کر دیا ہے۔
اے موسیٰ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی جا، اس کو نہلا، اس کا کفن دفن کر، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب العالمین میں جانتا ہوں، وہ علاقے والے جانتے ہیں، وہ 200 برس تک کبھی توبہ نہیں کری اور گناہ میں ہی رہا، اتنے گناہ ہیں اس کے کہ سب محلے والے پریشان ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رب العالمین؟ اللہ اکبر۔ سرکار اللہ نے کیا فرمایا؟ تجھے جو میں حکم دے رہا ہوں نا، پہلے تو دفنا انتظام کر، پھر آگے بات کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، دفنایا، سب کچھ نہلا ولو کہ اللہ نبی جس کو دفنا رہے تو پھر وہ تو دیکھ لو نا، دفنا کے واپس آئے طور پر۔ یا رب العالمین، عجیب معاملہ تھا، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، وہاں کے لوگ بھی حیران تھے، یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سنو موسیٰ، اس کے واقعی عمل تو بہت برے تھے، وہ بہت برائیوں میں تھا، لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ سنو، تورات جب اٹھاتا پڑھنے کے لیے تو میرے محبوب علیہ السلام کا نام محمد جب بھی آتا وہ بے اختیار چوم لیتا اور چوم کر سر پہ لگاتا، آنکھوں پہ لگاتا، یہ اس کا عمل تھا۔ اللہ، میں اس کے عمل کو دیکھوں کہ اس کے گناہ کو دیکھوں؟ میں اپنے محبوب کو دیکھوں کہ اس کے گناہ کو دیکھوں؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، ایزی پاداش میں اس کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس پہ لمبا کلام ہو جائے، اگر میں آپ کو تردید دوں اس پہ، بہت سے لوگوں نے ہے نا بولتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اتنا گناہ گار ہو ایک عمل پہ۔ بہت سے نے کتابیں لکھی، پھر بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا یہ تو ضعیف ہے، کئی سند میں یوں ہے ہوتے ہیں نا، بس اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کجا ہوتی ہے، حضور کی شان سن کے تڑپتے ہیں وہ، یہ کیسے ہو؟ استغفر اللہ، بتا ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس سے پوچھو کہ تو ہم سے بول رہا ہے کہ صحیح اور پرانی بخاری مسلم کیا ضعیف، اور یہ ارے ہم تیرے کو خالی ایک حدیث سنا دیں حوالے سے، بخاری شریف مستند حدیث جس کو سب مانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، 100 قاتل بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ اس کو جنت دی اللہ نے۔ کتنا برا تھا، 100 قتل کرنے کے باوجود جنت کیسے دی؟ وہ پوچھو ان سے۔ جنت دینا چاہتا تو وہ کیسے کہتا زمین تو سکڑ جا؟ وہ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، حکم کیا ہوا؟ اگر یہ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ گناہ گار معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ کسی اللہ کے والے نے کہا تو یہ نکلا، اور نکلا ہی اپنے گھر سے 2 قدم پر تھا کہ جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی، 2 کے فرشتے آ گئے، اٹھا کے لے جانے لگے۔ اتنے میں جنت کے فرشتے آ گئے تو ہمارا آدمی ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی، فرشتوں میں آپس میں بظاہر یہ میرا بس کا۔ بولے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھ 2 قدم یہیں چلا، نیک لوگوں تک گیا ہی نہیں، اگر نیک لوگوں کی بستی تک پہنچ جاتا تو ہم شاید اس کو معاف کروا دیتے نیک لوگوں کے وسیلے سے۔ اللہ کا حکم آتا تو اللہ کا حکم یہ نہیں کہ ستارہ فرشتے چلو جنت میں لے کے آ جاؤ۔ اللہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں نا، قرآن پاک کی تفسیر، ایسا ہوتا نا، لیکن اللہ نے فرمایا زمین کو حکم دیا ذرا تو سکڑ تو جا نیک لوگوں کی طرف، تو وہاں زیادہ آگے ہو جا اور یہاں طویل ہو جا جہاں سے چلا ہے۔ یہاں 2 قدم تھے یا 50 قدم ہو گئے، وہاں 5 قدم ہو گئے۔ اب بولو فرشتوں فیصلہ کرو کس کا ہے یہ؟ فرشتوں نے کہا گناہ گاروں، دوزخ والوں نے اب تو یہ ان کا بندہ ہے، اور اس کو جنت میں لے گیا گیا۔ اللہ تو اسباب بنا رہا ہے نا، یہ تو بخاری ہے، اس کو پکڑنا تو اس پہ لگا فتوا لگانا چاہے اللہ چاہے تو جس حالت میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، میرا محبوب آگا کے صدقے میں آگے تو آپ سنو اللہ اکبر۔ میں نے تو یہ بات اس لیے بتائی کہ چومنے پر بات آ گئی ہے۔ یہاں کیا تھا؟ اس میں نام کو چوما، نام ہے اس میں میرے آقا علیہ السلام کا نام محمد، اس میں نا، اس میں محمد ہے نا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی ذات محمد کو چوم لے محبت سے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آؤ نا تھوڑی مثال دے رہا ہوں آپ کو یوں سمجھانے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا انگوٹھا چومنا، ارے بندے دیکھ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا چوما تو اس پہ فتویٰ کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام تھے، ان کی آنکھوں انگوٹھے میں محمد کا نام نظر آیا تو چوما، تمہاری آنکھ تمہارے انگوٹھے میں کب آتا ہے؟ جب تم چومتے ہو۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو محبت کی دلیل ہے، اللہ جانتا ہے ہم کیوں چومتے ہیں۔ اگر ہم نام محمد چومتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے سرکار سے۔ جب وہ نام محمد خالی تورات میں چومنے والے کو جنت دے سکتا ہے تو تم نام محمد پہ چومو، تمہارا مقام کیا بنے؟ امام طبرانی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چوما، بلال، حضرت بلال نے اذان دی، سرکار نے دیکھا مسکرائے، سرکار نے کہا تو نے شرک کیا، تو نے بدعت کی، تو نے کیا کر دیا؟ ادھر فاروق لائے ہاتھ پکڑ کے، یہ تو بتا تو نے کس نیت سے چوما؟ بولے یا رسول اللہ بس میرا دل چاہا، آپ سے محبت ہے، میں نے کہا آپ کا نام آئے، قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ، میں نے کہا۔ فرمایا یہ صدیق اکبر نے جو عمل کیا ہے، ایسا عمل کوئی کرے گا تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب حضور تے اختیار والے نبی ہے نا بھائی،
کل جنت میں تو اختیار دیا جائے گا نا محبوب، کیوں نہیں دیا جائے گا میرے دوست و بزرگ؟ کل جنت میں یہی ہوگا نا، اختیارات محمد۔ کیسا اختیارات محمد؟ سنو گے محمد نام کی تعریف؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگوٹھا اگر چومتے ہم تو حضرت صدیق اکبر ہجرت کے دن، یہ ہے ذاتی توجہ، ذاتی توجہ، وہ ہے اسمی توجہ جہاں جنت ملی اس بنی اسرائیل کے بندے کو، اور یہ ذاتی توجہ کے گود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور 3 دن تک چہرہ تک رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، یہ آسان بات نہیں تھی۔ سر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا کی نیکی کروڑوں اربوں ایک طرف رکھ دو، میرے صدیق اکبر یار غار کی نیکی ایک طرف رکھ دو ترازو میں۔ عمر فاروق کے آسمان کے ستاروں جتنی نیکی ہے نہیں، ارے ایک نیکی سیدنا صدیق اکبر کی بخار والی۔ تو دیدار مصطفیٰ کیا کمال ہے، اور ذات کے ساتھ دیدار کرنا، وہ نہیں اسم کے ساتھ۔ اسم میں تو آپ کا مقام ہے، آپ یہ بھی بیٹھے بیٹھے چوم رہے ہو نا۔ اگر یہ دلیل دیں، بولتے ہیں کہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام نے تو دیکھا تھا، مانتے ہیں نا اس حدیث کو؟ شکر ہے مانتے تو ہے نا، جبھی تو لائے نا، دیکھا تھا نا محمد کا نام جبھی چوما تھا۔ اچھا تو آپ اس صفا مروہ کے چکروں کو کیا کہو گے؟ وہ تو نبی تو نہیں بھاگی، کوئی نبی تو نہیں بھاگا تھا وہاں ہے، اور وہ بھاگ رہی ہیں، تم بھی یہی کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ تم سے پوچھا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ بولے وہ تو اللہ نے فرمایا شاعر اللہ کی ولیہ بھاگی، ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو بولا اللہ کی ولیہ کی مان رہے ہو؟ ہمارے جد امجد ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ کیوں کر رہے ہو؟ ارے میرے آدم علیہ السلام کی سنت ہے نا چام چمنا، اور تم اس ولیہ کی جو ہے وہ سنت کو مان رہے ہو، وزن دے رہے ہو کہ بھائی نہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ چلو انہوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چوما، تو وہ بی بی ہاجرہ نے تو کس وجہ سے بھاگی؟ کہ پانی نہیں تھا، تکلیف تھی، اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت تھی پانی کی، تو چشمہ جاری ہوا تھا نا، وہ پانی کے لیے بھاگی نا، پانی ہیلپ ہر جگہ سے۔ تو تم تو بھائی طواف کرنے کے بعد ڈٹ کے زمزم پی کے جاتے ہو طواف صفا مروہ کرنے، تمہیں کائے کی پانی کی ضرورت ہے جو تم دوڑتے ہو؟ دلیلیں تو بہت ہوتی ہیں بتانے کے لیے، لیکن عقل سے پیدل ہو تو کوئی سمجھے نہیں، تو وہ اس کا تو کوئی دیکھیں نا، اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے جو ضد پہ آ جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا مولانا روم فرماتے ہیں جانوروں میں بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے میں، ٹھیک ہے، گدھے اور گھوڑے میں بحث ہو گئی کسی بات پر، تو گدھے نے ڈٹ گیا، گھوڑے نے مثال اچھی دے دی، ایک اچھی جو دینی چاہیے، گھوڑا مانے نہیں، یہ تو غلط کہہ رہا تھا، تو لڑائی بڑی، جج کے پاس چلی گئی، جج تھا شیر۔ یہ مولانا روم کتنی خوبصورت باتیں بتاتے ہیں۔ مولانا روم چلے تو اس نے کہا، جج نے کہا کیا بات ہے؟ گدھے نے کہا یار یہ بولتا ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اپنے گھوڑے سے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے میں ایسے کہتا ہوں، آپ بتائیے میں صحیح کہتا ہوں۔ بولے کہتا تو صحیح ہے گھوڑے، لیکن سزا تجھے ملے گی۔ سننا یار، بڑی مزے کی بات آ گئی ذہن میں، سزا تجھے ملے گی۔ تو گھوڑا کہتا ہاں تیرے کو عمر قید ملے گی۔ گھوڑا کہتا میری بات سچی بھی کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، اور پھر مجھے سزا دے رہے ہیں۔ بولے سزا اس لیے ملے گی کہ تو جانتا ہے کہ یہ گدھا ہے، پھر بھی تو اس سے بحث کر رہا ہے۔ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ پھر بھی بحث کر رہا، یعنی آج میڈیا میں ایسے ہی بابا شاہ حضرت صاحب یہ حضرت صاحب یہ یوں، حضرت صاحب یہ اس کو یوں۔ ابے بھائی تو کوئی بہت بڑا عالم ہے جو اس سے لڑا، وہ جاہل بندہ اس نے ایسے لکھ دیا، استغفر اللہ، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے مزے لینے کے لیے لکھ دیا، کچھ بھی بات لکھ دے۔ یہ سنی لوگ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ پاگل کے بچے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ارے کسی بیوہ کی غریب کی شادی فلانا ہے نا، اوہ یہ کیسا بڑا مسئلہ لکھ دیا انہوں نے، ارے بھائی ہاں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے تو کر لے غریبوں کی مدد، اس میں کیا ہوا؟ جو میلاد مناتے ہیں اس کو میلاد منانے دے یار، تیرے پیٹ میں درد کیا ہو رہا ہو؟ تجھ سے پیسے تو نہیں لیتے ہیں، یا کوئی برا کرتے ہیں، برا عمل ہو تو بتا، تو ہم ثابت کریں کہ بھائی قرآن و حدیث سے ہٹ کے قرآن نہیں پڑھتے، کچھ اور کرتے ہیں۔ جو غلط کرتے ہیں پھر وہ غلط ہی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میرے دوست بزرگوں، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ، آہا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے سیرت حلبیہ میں امام، میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کر دیا، ایک حدیث لائیں، اللہ اکبر، ایک حدیث لائیں، بلکہ حدیث نہیں ہے، یہ امام مراکشی اپنی کتاب کے اندر لائیں، امام مراکشی اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لائیں ہیں اس کو، اور اس کے راوی شواہد الحق کے اندر بھی امام نبھانی اس روایت کو لائیں۔ ایک بوڑھی عورت کا ذکر ہے مراکش کی، بہت دیکھیے گا سنیے گا، بوڑھی عورت کا ذکر ہے مراکش کی، فاس علاقہ ہے ان کا ایک نام ہے، وہ بڑی مشہور تھی ایک کام میں، جیسے ہمارے گھر میں اگر آپ جانتے ہوں کٹر سنی ہوں تو میں ان سے بات کر رہا ہوں،
میں بھی میرے گھر میں بھی الحمدللہ میری دادی پردادی نانی اور جو بھی اگر آپ ہاں کہیں گے انشاءاللہ ان کا دستور ہوتا تھا. کوئی تکلیف دیکھ لیں یا غوث اعظم. تو بھائی دنیا دور کیا کر رہی, نہ اللہ کا نام نہ رسول کا نام, غوث اعظم ڈالے یہ یا غوث المدد یا رسول اللہ المدد. یہ کوئی بھی برا وقت پریشانی اچانک آ جائے تو جملہ بے اختیار ہماری بوڑھی بڑیوں میں. اب آج ظاہر ہے آج کی مائیں نہ سکھائیں تو وہ اولاد آگے جا کے تو پھر وہ ایک بات تھی. اب سنو کیوں کمال ہے ان بات اس نام میں. اس نام میں کیا ہے, اس نام میں کمال کیا ہے. وہ بوڑھی عورت کی عادت تھی, اس کے اوپر محلے والے جانتے تھے کہ اس کو جب برا وقت آئے نا, کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے نا, ڈر جاتی تھی اور آنکھیں بند کر لیتی تھی اور کہتی یا محمد یا رسول اللہ یا محمد. 3 دفعہ کہتی ہے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد. اور جب یہ اٹھاتی وہ ساری مصیبت ٹل جاتی, کچھ دیر کے اندر بیماری ہوتی دور ہو جاتی, کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہوتی دور ہو جاتی. وہ اس کی عادت تھی. اچانک بزرگ فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. محلے کی بہت بڑی نیک عورت ان کے خاندان کی تھی, اس نے اس کو خواب میں دیکھا تو فرمایا, پوچھا اماں خیریت ہو گئی تیری قبر کے اندر؟ بولے ہاں کمال ہو گیا. بولے کیا کمال ہو گیا؟ میری عادت کام آ گئی. کہہ رہے میری عادت کام آ گئی. دنیا میں جو عادت تھی نا تم لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی کہ یہ ڈرتی ہے تو آنکھ بند کر لیتی ہے اور نام پکارتی ہے. بولے ایسا ہی ہوا, میری قبر کے اندر کون آ گیا؟ منکر نکیر آ گئے اور ایسی خطرناک تھے کہ چہرہ دیکھ کے میں کانپنے لگی. میں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. 3 دفعہ کہا, آنکھ کھولی تو ایک نور والی شخصیت میرے سامنے موجود تھی. آئے ہے بولے کیوں تڑپتی ہے؟ جب دنیا میں ہم نے تجھے نبھایا, ہم نے دنیا میں تیری مدد کی, تو جا نم کے رسول سو جا آرام سے, انشاءاللہ تعالیٰ تیرے بعد ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آنی شروع ہو جائیں گی. تو میرے ساتھ یہ ہوا قبر میں. تو میرے دوستوں نام ہے محمد, اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے بڑی محبت سے. نام ایسا ہے, آپ نے میں نے بہت ساری صفاتیں گنائی آپ کے درمیان, بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ایک ادب کی بات کرتے چلیں. دیکھیں نام محمد سے ادب رکھنے والوں کے بھی کمال ہے. کیا کمال ہے؟ آپ نے سنا ہوگا محمود غزنوی کو, اس کا وزیر تھا ایاز, سیدزادے تھے وہ, محمد سید ایاز, اور اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد, اور وہ خدمت کیا کرتا تھا, چھوٹا سا تھا بچہ 10-12 سال کا, وہ خدمت کیا کرتا تھا محمود کی. محمود کو جب وضو کے پانی کی ضرورت ہو, ایا محمد پانی, تو وہ پانی لا کے ان کا انتظام کرتا, یہ کرتا وہ کرتا. ایک دن ایسا ہوا, ایاز بھی موجود تھا, حسب عادت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو کرنا تھا, اشد ضرورت ہوئی. تو آپ نے فرمایا اچانک, اے ایاز کے بیٹے, اے ایاز کے بیٹے. 3 دفعہ آواز دی, ایاز کانپ گیا. میں نے آج بادشاہ غصے میں کہیں میرے بیٹے کی نے غلطی کری ہے, آج تو اس کا سر گیا. تو اس نے اظہار ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا, سلطان من جان گیا مان پاؤں, ایسے کہتے تھے نا. تو آپ نے آج محمد نام نہیں لیا میرے بیٹے کا اصل, اور آپ نے کہا ایاز کا بیٹے. بولے تو نہیں جانتا, اس وقت میں وضو میں نہیں تھا, اور میں بغیر وضو میرے سرکار کا نام لیتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں ادب ہے نا, کیا کمال ہے یار. اسی لیے تو فرمایا ہے نا میرے دوستو ادب. تو اسی لیے اگر آج تم اور میں حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو چوموں تو صدیق اکبر کی سنت نہیں, ہمارے جد حضرت بابا آدم علیہ السلام کی سنت نہیں کہ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. ارے پہن لے نام جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا, پہن لے نام جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. میرے دوست بزرگوں, آخر کے اندر بس ایک وظیفہ, اور وہ بھی سرکار کا بتایا ہوا. بہت ضرورت ہے لوگوں کو, لوگ تڑپتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں نا موبائلوں پہ, اگر یہ کوئی وظیفہ بتا دے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف میں 1-1 ملین 2-2 ملین, اور وظیفہ اس نے اپنی طرف سے ہی بتایا ہوتا ہے بظاہر, جو بھی وہ ویڈیو کو بڑھانے کے لیے. بیچارے جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں وہ تڑپ کے دیکھتے ہیں یار کوئی وظیفہ ہوگا کام آ جائے گا, ہے نا. ایسا ہی وظیفہ میرے آقا علیہ السلام نے آپ لے لیجیے اور سب کو آگے بڑھا کے بتائیے گا, بہت ثواب ملے گا. کسی کا بھی کام ہو جائے یار,
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے یہاں اولاد نہیں اور جس کے بیوی یا خود ماں باپ کے اندر بے شمار بچی ہوں، 2-3 بچی ہوں، اب اس کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، سنو وظیفہ، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے، تو میرے سرکار علیہ السلام فتح الباری شرح بخاری کے امام فرما رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک اور حدیث کی بات ہے، جو میرے آقا کا فرمان ہو، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس کو سرکار فرما دیں کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر میرے آقا نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو، اور سرکار نے کیا فرمایا سنو، جس کو چاہیے نیک لڑکا تمنا ہو تو وہ جب ماں یا اس کی بیوی حمل سے ہو تو اس کے بطن پر محمد نام لکھ دے، سنیے گا کیا لکھ دے، محمد، آگے مفسروں نے تھوڑی تفصیل بھی کی ہے، وہ میں اگر وقت ہے تو 2 منٹ میں کر لوں گا، محمد نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی جب وہ پیدا ہوگا تو وہ لڑکا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کیسے پسند ہو کہ محمد نام کی کوئی لڑکی پیدا ہو، آئے ہے، یہ توجہ دیکھو مفسروں نے کی، لیکن سچی نیت سے۔ آگے مفسروں نے لکھا اسے چاہیے 2 رکعت صلاۃ الحاجات، جس کو لڑکے کی تمنا ہے، اولاد سب برابر ہی، لڑکی بھی ہو کو ماتنے اللہ کی طرف سے دین ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لڑکی کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی لڑکی کی، ایسی بات نہیں، نبیوں نے دعا کی ہے، نبیوں کی سنت ہے، دعا کرنا بری بات نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اللہ نیک صالح اولاد اور نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ تو کیا فرمایا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے، اور سے سننا رات کو، اور اس سے پہلے ہو سکے تو کچھ پیسے کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں کر دے، جتنی اوقات جتنی اس کی بساط اللہ کی راہ میں کر کے پھر نیت کرے دونوں میاں بیوی کہ دیکھو ہمارے یہاں انشاءاللہ عز و جل لڑکا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اس کا نام پہلا محمد سے شروع کریں گے، اس کا نام ہم محمد رکھیں گے، باقی نام ایاز، باقی محمد ایاز، محمد طارق، محمد صدیق، وہ اپنا محمد نام جڑے گا ضرور اس کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محمد کے نام کی لاج ضرور رکھے گا اور اس کو نیک اولاد اور نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، نام محمد کی کچھ میں نے اوصاف بیان کی، جملہ جو بھی ہے اللہ رب العالمین مجھے بس میری جو عرض کی اس کو قبول فرما لے، اس کے صدقے میں بخشش فرما دے۔ بڑی رات کا آپ کو علم ہے، انشاءاللہ تعالی منڈے کے دن رات کو عشاء کی نماز 7:50 پر ہے، تو آپ تشریف لائیے گا، بس ایسے لائیے گا محبت کے ساتھ، رج بج کے فیملی کے ساتھ آئیے گا، جھنڈے ہوں تو جھنڈے لے آئیے گا، کوئی 10 لا سکتا ہے تو 10 بانٹ دیجیے گا، الحمدللہ وہ آپ کی نیتوں پر ہے، وہ دن ہم فیملی کے ساتھ یہ جب منائیں گے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں یوم ولادت۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں بیان کی کہ نام محبت کی شانیں کیا ہیں جو بیان ہوئی، لیکن میرے دوستو بزرگوں عرض یہی کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے کہ نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے، آؤ ان کا ذکر کرے، جو ہے دافع رنج و بلا، سب کو نام محمد صلی علی، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، نام۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا